محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ۔ تھوڑا سا ان کے حوالے سے نا آج ایک مختلف انداز سے بات کریں۔ ہمیشہ آپ 11ویں شریف میں ان کی کرامتیں سنتے ہیں۔ غوث پاک کی یہ کرامت کہ انہوں نے ڈوبا ہوا بیڑا ترا دیا، غوث پاک کی یہ کرامت کہ انہوں نے مردہ زندہ کر دیا، غوث پاک کی یہ کرامت کہ میں نے مشکل میں انہیں یاد کیا، انہوں نے میری مشکل حل کر دی۔ ولیوں کے نزدیک کرامت کی حیثیت زیادہ نہیں ہوتی، غوث پاک کی اصل شان کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ حضرت ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا مادر ذات اندھے کو بھی غوث پاک درست کر دیں اور کوڑی والے کو بھی درست کر دیں، مردہ کو بھی زندہ کر دیں، یہ سب ان کی کرامتیں ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ حضرت ابو سعید قیلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں فَهِيَ بَابُ التَّوْبَةِ، غوث پاک تو توبہ کا وہ دروازہ ہے جو ان کا ذکر کرے خدا اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے علم کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں، ان کے ایثار کو دیکھیں، ان کے طریقے کو دیکھیں، ان کی زبان کو دیکھیں، ان کے کلام کو دیکھیں، ان کی عطا کو دیکھیں، ان کے بیٹھنے کو دیکھیں، ان کے طلباء کے ساتھ معمول کو دیکھیں، عوام کے ساتھ معمول کو دیکھیں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ غوث پاک صرف کرامتیں دکھانے والے کا نام نہیں ہے، غوث کے وجود میں حسن کا نور بھی ہے، حسین کا نور بھی ہے۔ اخلاق کے عالیہ بھی بہت بلند ہے۔ آج ہمیں کوئی بات کرے ہم غصے میں بھڑک جاتے ہیں، غوث پاک کو لوگ باتیں کرتے ہیں آپ معاف کر دیتے ہیں، جو ان کی سیرت میں موجود ہے، درگزر کرنے والے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز آئے تو وہ ٹھہرتی نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ صبح کو اگر میرے پاس 1000 سونے کے سکے آ جائیں، فرمایا شام سے پہلے میں وہ غریبوں میں بانٹ دوں۔ یہ غوث پاک کی صفت ہے، غوث پاک کی شان ہے۔ باقی باتیں اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ مرد مرد در گورش نالہ فریاد میں کنن، کہتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی قبر سے رونے کی آواز آئی، اس کی قبر سے رونے کی آواز آئی۔ لوگوں نے عرض کیا حضور بندہ مر گیا، اس کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا وہ ہمارا مرید تھا۔ انہوں نے کہا ندانے ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا مرید ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی ہماری زیارت کی ہے اس نے؟ انہوں نے کہا ندانے ہمیں نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا اس نے کبھی ہمارا لنگر کھایا؟ لنگر غوثیہ مدرسے سے اس نے کھایا؟ انہوں نے کہا ندانے ہمیں نہیں پتا۔ آپ وہیں بیٹھے سر بچے، آپ نے سر اپنا گریبان کی طرف دل کی طرف کر کے مراقبہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسے لگا جیسے آپ پر ہیبت، وقار، روب، جلال طاری ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے فرشتے سے پوچھ لیا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے غوث پاک کو بتایا، غوث پاک نے اپنے بیٹھنے والوں کو بتایا کہ اس شخص نے جو قبر میں رو رہا ہے، فریاد کرا ہے، اس نے ایک مرتبہ آپ کی زیارت کی تھی اور آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھا تھا۔ تو اس فرشتے نے کہا اللہ نے اسی وجہ سے اسے بخش دیا۔ مقام شان تو یہ ہے، لیکن آپ سے پوچھا کہ حضور یہ مقام آپ کو ملا کہاں سے ہے؟ فرمایا میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، زبان میں نے پاکیزہ رکھی۔ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے وہ غوث پاک ہے۔ لوگوں کو یہ بتاؤ جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ لیتا تھا وہ غوث پاک۔ لوگوں کو یہ بتاؤ جو رات کی وتر میں پورا قرآن پڑھ لیتا تھا وہ غوث پاک ہے۔ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ 100 محدث سامنے بیٹھے ہیں اور حدیثوں کی سندوں کو ملا رہے ہیں، ان کا امتحان لے رہے ہیں، وہ ہر حدیث کو اس کی سند کو الگ کر کے بتا رہے ہیں میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، مجھے حدیث کا بھی پتہ ہے، مجھے قرآن کا بھی پتہ ہے۔ یہ بتاؤ کہ ان کا اظہار کیا تھا، ان کی قربانیاں کیا تھی۔ وہ کسی غریب کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اس کی مدد فرماتے تھے۔
وہ کسی غریب کو روتا ہوا نہیں، وہ کسی امیر کے دروازے پہ للچائی نظروں سے بھی جاتے تھے، وہ کسی امیر کے دروازے پہ بھٹکتے نہیں تھے، بلکہ بادشاہ وقت کو جب آپ خط لکھتے تو یوں نہیں لکھتے تھے کہ میں عرض کر رہا ہوں، میری عرض سنو، قبول کرو۔ آپ اوپر لکھتے تھے کہ عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے اور اس کا حکم آسمان پہ بھی نافذ ہے اور زمین پہ بھی نافذ ہے۔ یہ مقام تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ فرماتے تھے کہ کچھ لوگوں کے پیر انسان ہوتے ہیں، کچھ کے مرید انسان ہوتے ہیں، کچھ کے مرید جن ہوتے ہیں۔ فرمایا عبد القادر فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ انسان بھی میرے مرید، جن بھی میرے مرید اور فرشتے بھی میرے مرید۔ ابتدائی حالات میں آپ شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے تھے۔ ابتدا میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے شیخ کی جو اسے آگے راستہ دکھائے، ایسے کامل کی جو راستہ بتائے۔ راستے بتانے والے کے بغیر آپ لاہور میں جا سکتے، مدینے کیسے جا سکتے؟ بتانے والا ضروری ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے سے گزرے تو انہیں آواز آئی جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے نا، گھون گھون کی آواز، کہتے ہیں ویسی آواز۔ یہ چلے گئے، صبح کو آئے، کہا عبد القادر رات کو خیر تھی، تمہارے کمرے سے ایسی ایسی آواز آ رہی تھی۔ تو غوث پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا اے شیخ حماد، میرے اس وقت 12,000 مرید ہیں اور میں ہر مرید کا نام لے کے خدا کی بارگاہ میں اس کے حق میں دعا کر رہا تھا۔ نام لے کے ہر مرید کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، مالک میرے اس مرید کی خیر فرما، اس کی حاجت پوری کر، اس کی ضرورت پوری کر دے۔ اور آخر میں نے عرض کیا مالک میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہ مرے، کوئی مرید میرا بغیر توبہ کے نہ مرے۔ شیخ حماد نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا مجھے یقین ہے آپ کا رب آپ کو یہ دے دے گا اور آپ کا کوئی مرید بھی بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ ہزاروں لوگ گنہگار آتے ہیں، آپ انہیں توبہ کرواتے ہیں، لوگوں کو توبہ کی طرف لے آئیں، لوگوں کو استغفار کی طرف لے آئیں، لوگوں کو رب کے دروازے کی طرف لے آئیں۔ یہی غوث پاک کی کرامت ہے، یہی ان کی تعلیم ہے، یہی ان کا درس ہے، یہی ان کا سبق ہے، یہی ان کی عطا ہے۔ یہ 11ویں شریف میں آنے والوں میں سے اگر کوئی غوث پاک کی ان باتوں کو سن کے بھی سیدھی راہ پہ آ جائے تو 11ویں بھی قبول ہو گئی اور 12ویں بھی قبول۔ غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں وقت مختصر میں ایک بات میں اور عرض کروں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بندہ تھا جو بغداد میں رہتا تھا، اس کا نام تھا ابو بکر حمامی۔ حمامی ایک لقب ہوتا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اسے فرماتے تھے کہ تیرے کچھ کام شریعت کے خلاف ہیں اور شریعت خود آ کے مجھے تیری شکایت کرتی، تو باز آ، خلاف سارا کام نہ کر۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے اسے 2-4 بار کہا اور اس نے توجہ نہیں کی، کہتے ہیں کرسافہ کی جامع مسجد تھی، غوث پاک جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا اور اس نے کوئی بات خلاف شرع کی یا کام خلاف شرع کیا۔ غوث پاک نے اسے دھکا دیا، اس کے سینے سے ولایت سلب کی، فرمایا جو شریعت کے خلاف کرتا ہے وہ بغداد میں نہیں رہ سکتا۔ باہر پہن دیا بغداد کے زمین کو، کہا اسے بغداد کے اندر داخل نہ ہونے دیں۔ بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ جب وہ بغداد شریف سے باہر ایک مقام فرق تھا وہاں جا کے رہنے لگا، جب بھی وہ بغداد کی طرف آتا گر پڑتا، اگر کوئی اسے اٹھا کے لے آتا تو اٹھا کے لے آنے والا بھی گر پڑتا۔ شیخ عدی بن مسافر نے شیخ قدیب البان الموصلی کو کہا یار عبد القادر کی بارگاہ میں نہ اپنے بیلی کی کوئی سفارش کر دو، جیسا بھی ہے تو بیلی یار سجن ہے، کٹھے رہتے ہیں، اس کی کوئی سفارش کرو۔ تو شیخ قدیب البان الموصلی نے سفارش کی تو غوث پاک نے توجہ نہ کی، لیکن اتنا فرما اچھا دیکھ لیں گے، ابھی آپ جاؤ خیر ہو جائے گی۔ وہ چلے گئے،
ان کے دور میں بزرگ تھے شیخ ابو بکر مظفر جمال، وہ رات کو سوئے ہیں، خواب میں خدا کا دیدار۔ اللہ نے فرمایا تمنے آرزو کر جمال۔ عرض کی میری آرزو یہ ہے کہ آپ عبد القادر کو کہیں میرے رب تو عبد القادر کو حکم دے میرے یار کو معاف کر۔ یہ حضرت شیخ مظفر جمال کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مانگ، تو انہوں نے یہ مانگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو نشانیاں ہیں، یہ جا کے عبد القادر کو دے دے، وہ معاف کر دے۔ پہلی نشانی یہ کہ عبد القادر کو کہنا اے میرے عبد القادر، جب میں کسی بندے پر عذاب نازل کرنے کا بغداد میں اس کے گناہ کی وجہ سے ارادہ کرتا ہوں، تو دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہے، میں عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ تو نے مجھ سے یہ مانگا تھا کہ جو مجھے دیکھے اس پہ کرم کرنا، جو مجھے دیکھے اس پہ فضل کرنا، تو میں نے تجھے یہ دے دیا تھا کہ جو بھی تیرا دیدار کرے اس پر میرا فضل ہو جاتا ہے۔ یہ دو نشانی مظفر جمال کہتے ہیں مان اکٹھے فوراً حضور کی زیارت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظفر جمال کل نائبی فی الارض ووارثی، وہ جو